ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ کے حوالے سے ہے، اور سوال یا عنوان کے طور پر میں نے ان تینوں باتوں کو لے کر ہمارے علی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ سب غیر قرآنی کہانیاں نہیں؟ یعنی یہ ایک نان قرآنی سٹوریز کیا نہیں ہیں؟ میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے، اور اس حوالے سے میں آج ان کی ایک ویڈیو بھی چلاؤں گا جس میں یعنی یہ اس طرح کی کہانیوں کو لے کر جو پوری دنیا کے مسلمان صدیوں سے عجیب عجیب طرح کی کہانیاں، عجیب عجیب طرح کے قصے، عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں۔ تو آج کے عنوان کے حوالے سے سب سے پہلی بات، ظہور مہدی۔ ظہور مہدی سے مراد وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایک شخصیت کوئی ایسی قیامت سے پہلے ایسی آئے گی جو بڑی نیک ہوگی، اور ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ اپنے وقت کے واقعی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور وہ جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ان کا زمانہ، ان کے آنے کی وجہ سے اسلام کو بہت فروغ ملے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے دم سے یا ان کی تبلیغ سے، ان کے اس کارنامے سے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اب یہ کہانی ہے تو خیر کہانی ہوتی نا بھائی، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کے خواب میں کچھ اس طرح کی یہ کہانی ہے۔ یعنی اب کہانی میں تو انسان جو مرضی کہہ لے، جو مرضی سوچ لے، ہاں۔ تو ایک اس طرح کا ایسا ماننا اور منوانا ہے ہمارے مسلمانوں کا صدیوں سے کہ جو ہے ایک کوئی شخصیت جو کہ مہدی کہلائے گی۔ مہدی کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت یافتہ، یعنی ایکچوئل گائیڈڈ پرسن ہوگا وہ۔ اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کو جو پوری دنیا میں جو ہے فروغ ملے گا، اور اسلام پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ تو یہ بھی ہوگا، پھر سائملٹینسلی جو ہے ایک اور کوئی جو ہے ظاہر ہوگا جسے کہا جاتا ہے دجال۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، illusion۔ اور دجال کا مطلب بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے اس پرسنالٹی میں کوئی ایسی یعنی اس طرح کے جو ہے وہ کچھ ایسی صلاحیتیں اس کے، یوں سمجھیے کہ وہ ایک ایسا ہائیلی ٹیلنٹڈ بندہ ہوگا وہ، کہ وہ کچھ بھی کر سکے گا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے کام کرے گا کہ لوگ جو ہے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اب یہ کہانی کا حصہ ہے، تو لیکن وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کیا ہوگا، دجال ہوگا وہ، اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ اب کافر کے لیے وہ کھڑا زبر نہیں، صرف کاف فا را، اس طرح سے۔ تو یعنی جن کے دل میں ایمان ہے وہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا دیکھ لیں گے، اور وہ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یا ایمان جو ہے کمزور ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ الٹیمیٹلی پوری انسانیت کو، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ اصل میں ایک شیطان ہوگا۔ وہ اصل میں شیطان ہوگا، وہ ایک انسانی روپ میں، اور پھر اس کی شکلیں بھی جو ہے آپ دیکھیں گے ویڈیوز میں، وہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اب یہ کہانی کا حصہ ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ایسے کرتب کرے گا، ایسے کارنامے کرے گا کہ وہ جو ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ لیکن اصل میں وہ ایک طرح کا دھوکا ہوگا، اور پھر تمام لوگ جو ہے اس کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ دوزخی نرک والے بن جائیں گے۔ اور پھر یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو مہدی ہیں، یہ گائیڈڈ پرسن، وہ ان کی اور جو ہے دجال کی لڑائی ہوگی۔ اور دجال اصل میں یہودیوں کی طرف سے ہوگا،
یہودی اس کے ساتھ چلیں گے، اس کو فالو کریں گے، دجال کو یعنی مطلب جو مہدی ہیں ان کو مسلمان فالو کریں گے، اور ایسے موقع پر کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ جو ہے وہ نازل ہوں گے، وہ آسمان سے اتریں گے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا آسمان پر، اللہ کے ہاں ہیں وہ، تو وہاں سے اللہ میاں ان کو وہاں سے بھیجیں گے، تو اس موقع پر جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین بادشاہ کی شکل میں آئیں گے اور پوری دنیا پہ وہ رول کریں گے، لیکن وہ یعنی کوئی رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ رسول کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے نبی ہی کے وہ فالوور ہوں گے، کون؟ عیسیٰ۔ اب یہ مومیا مٹھو والی باتیں ہیں، مومیا مٹھی والی باتیں ہیں، اور پھر یہ دجال کا آنا اور یہ سارے حالات قیامت سے پہلے ہوں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی، وہ ڈے آف ججمنٹ، یہ پوری دنیا نشٹ ہو جائے گی، سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا، ان سے حساب کتاب ہوگا، یہ سارا جو ہے اسلامک بلیف کا جو ہے حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دجال کا جو ہے جو خروج ہے، دجال کا نکلنا، یوں سمجھیے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ ظہور مہدی ہو یا خروج دجال ہو یا نزول عیسیٰ جیسی باتیں اگر واقعی اتنی اہم ہوتی اور اللہ کے دین کا ضروری حصہ ہوتی تو یہ لازم تھا کہ ان کا باقاعدہ طور پر پوری تفصیلات کے ساتھ اللہ کی کتاب مبین اور اللہ کی کتاب مفصل میں ضرور بیان کی جاتی ہیں یہ ساری باتیں، ہے نا؟ بھئی اللہ کی کتاب کیوں آئی ہے؟ ہدایت کے لیے انسانوں کی، دعویٰ تو یہی ہے نا، دعویٰ تو یہی ہے کہ جو ہے قرآن یعنی اللہ کی کتاب کیوں بھیجی گئی دنیا میں؟ تاکہ لوگوں کو گائیڈ کرے۔ اب یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال کا خروج یا جو ہے یہ سارے حالات کا ہونا، یوں سمجھیے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا، وہ دجال سارے کرتب سارے کارنامے کر کے دکھائے گا، یعنی اصل میں وہ لوگوں کو بھٹکائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگ اس کی یہ باتوں کی چکر میں آ کر وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ ارے یار یہ حیرت انگیز بات ہے کہ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کے تقریباً 95% حصے میں، تقریباً 95% حصے میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کے تقریباً 95% حصے میں ان اساطیر یا ان باتوں یا ان کہانیوں کو نقل کیا ہے جو کہ آلریڈی بائبل میں وارد ہو چکی ہیں، آلریڈی انہی کو ریپیٹیشن کے ساتھ، مثال کے طور پر موسیٰ کے ذکر کو کتنے بار؟ 136 ٹائم، کیا ضرورت ہے بھائی؟ آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر آج ہم 2023 میں سانس لے رہے ہیں، آج کی تاریخ میں موسیٰ کو 136 بار ذکر کرنے کا کیا تک ہے؟ کون سی باتیں آج کے زمانے میں ریلیٹ کر رہی ہیں بتاؤ؟ ابراہیم کے قصے، نوح کی کہانیاں، یہ جو ہے اور دوسرے بنی اسرائیلی نبیوں کی جو ہے پورے قصے، ان کے معجزات، ان کی ایک ایک باتیں، عیسیٰ کی کہانیاں، عیسیٰ کی باتیں، مگر حیرت انگیز طور پر ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ کو لے کر اللہ کی اس کتاب مبین، اللہ کی اس کتاب مفصل میں کوئی توضیح، کوئی تفصیل نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ کہنے کو تو جو ہے اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور پھر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دجال آ کر یوں سمجھیے کہ وہ جو ہے لوگوں کے لیے سب سے بڑی گمراہی کا سبب بنے گا، ہاں، لوگوں کے لیے سب سے بڑی گمراہی کا سبب بنے گا،
لیکن اللہ کی کتاب اس طرح کے تذکرے سے بالکل خالی پڑی ہے یار. ہاں، یعنی ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ جیسی جو ہے ایسی کہانیوں کو لے کر اللہ کی کتاب مبین پوری طرح سے خالی پڑی ہے. کیا معاملہ ہے یار؟ پھر ہدایت کس بات کی ہے؟ اس کتاب میں ہدایت کس بات کی ہے؟ ہاں؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ کو لے کر یعنی اسلامی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ کتنے جو ہے علماء نے، کتنے فقہا نے ایسے بتایا جیسے کہ اب یہ وقت جو ہے اب ظہور مہدی کا ہے، مہدی ظاہر ہونے والا ہے، یا مہدی ظاہر ہو چکا ہے، یا اب جو ہے دجال کا خروج ہونے والا ہے. اور ایسا کہتے کہتے تقریباً 15 صدیاں یا 14 صدیاں گزر گئی. اچھا، حدیث کے ذخیرے میں کیسی کیسی باتیں ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں حدیثوں کے تذکرے میں، اس میں کہا گیا کہ جو ہے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس وقت ہیں میرے سامنے، یہ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، بس اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ ایک وقت ہے کچھ تقریر کر رہے ہیں، کچھ واعظ یا کوئی خطبہ دے رہے ہیں، تو اس خطبے کے دوران ان کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے کہ اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہو سکتا 40 50 60 سال میں قیامت آ جائے گی، جبکہ اس طرح کی باتیں کر کے آج تقریباً 14 صدیاں یا 13 صدیاں بیت گئی. کوئی آثار نہیں ہے یار، کوئی آثار نہیں. یعنی اس طریقے سے نہ جانے کتنی صدیوں سے جو ہے ہمیں ماموں بنایا جاتا رہا ہے، بیوقوف بنایا جاتا رہا.